أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ تمام بھائیوں سے گزارش ہے جلدی جلدی تشریف لائیں۔ یہ سال کی ایک نماز ہوتی ہے، عید کی، دوسری عید الاضحیٰ کی۔ آپ ٹائم پہ پہنچے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ رکعت نکل گئی تو ہمیں پتا ہے کہ ہمیں وہ رکعت کس طرح ادا کرنی ہے، وہ نہیں آئے گی، اس لیے جلدی جلدی پہنچے۔ اور یہ ایک مقدس عبادت ہے، جیسے کہ حضرت صاحب نے فرمایا کہ آج انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہ یقین ہے کہ جب ہم اس عیدگاہ سے باہر نکلیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بنائیں گے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، تو اگر تھوڑا سا بھی شک ہوگا دل میں تو پھر وہ اپنے شک میں ہی رہے، اور اس کو اللہ کی ذات میں یقین ہے کہ اللہ بہت بڑا مہربان ہے، تو انشاءاللہ تعالی پکا انشاءاللہ تعالی کہ جب ہم گیٹ سے باہر جائیں گے تو ہمارے سارے گناہ ڈیلیٹ ہو چکے ہوں گے، اور یہ والا ڈیلیٹ نہیں ہے جس میں آپشن ہو، جس میں واپس آپ اس کو اپنے SMS کو حاصل کر سکتے ہیں، اس میں واپسی کا کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ اللہ نے معاف کر دیا تو پھر معاف کر دیا۔ اس لیے میرے بھائی جلدی جلدی آئے، اور آج ہم جس کرب سے گزر رہے ہیں وہ تمام مسلمانوں کا کرب ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پر عید کرنے آئے ہیں، لیکن آج ایسے بھی مسلمان ہیں فلسطین کے اندر ہمارے بھائی ہیں جن کے پاس نہ ان کا گھر رہا، نہ ان کے بچے رہے، نہ ان کی مساجدیں رہی، نہ ان کی عیدگاہ رہا، نہ عید کی خوشیاں رہی۔ ملکوں میں ان کے بچے دفن ہو چکے ہیں، ان کے قلعے گرے پڑے ہیں۔ ان کا صرف قصور یہ ہے کہ ان کے سینے میں وہی کلمہ ہے جو ہمارے سینے میں کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اگر آج کسی مسلمان کو اس بات کی تکلیف نہیں ہے تو پھر وہ اس کی عبادتیں، اس کی ریاضتیں، اس کا تقوی وہ کسی کام کا نہیں جب اس کو احساس ہی نہیں اس کرب کا کہ میرے مسلمان بھائی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے فلسطین کے اندر، اور پوری دنیا کے حکمران خاموش ہیں، بادشاہ خاموش ہیں، لیکن ہم خاموش نہیں ہوں گے۔ ہمیں جو اللہ نے طاقت دی، جو صلاحیت دی، زبان سے، اخلاق سے، کردار سے ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ آج بھی اس خوشی کے دن کھڑے ہیں۔ ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، ان کی تکلیف نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کی تکلیف۔ تو میرے بھائی آپ جلدی جلدی آئیں، دائیں بائیں صفوں کو بڑھیں، کوئی سا خالی نہ رہنے دیں۔ ماشاءاللہ ہماری یہ مرکزی عیدگاہ ہے، یہ ایک اثاثہ ہے جو ہر 30 35 50 سال کے بعد ایک نسل اثاثے، نظریاتی اثاثے، مالی اثاثے، فکری اثاثے اپنے آنے والی نسل میں منتقل کرتا ہے۔ تو ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ سب ماشاءاللہ ایک اثاثہ دیا جس میں ایک نظریات بھی ہے، ایک فکر بھی ہے۔ اثاثے وہ پیسے نہیں ہوں گے جو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ پیسے تو ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے، بچے ہمارے اچھے بنگلوں میں رہیں گے، لیکن جب ان کے پاس فکر ان کی نظریاتی نہیں ہوگی، سوچ ان کی نظریاتی نہیں ہوگی، اخلاقیات ان کے نظریاتی نہیں ہوں گے، تو یہ سب کسی کام کا نہیں ہے، یہ ان کی بربادی کا سبب بنے گا۔ لیبیا میں معمر قذافی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا ہوگا، عراق میں صدام حسین نے بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے ساتھ ہوگا، اور نہ فلسطین کے مسلمانوں نے یہ سوچا تھا کہ ان کے ساتھ ہوگا۔
یہ ایک کمزوری مسلمانوں نے تھی کہ انہوں کے نظریاتی افکار کو انہوں نے چھوڑ کر مغربی تہذیب کو جب اپنی زندگی کا حصہ بنایا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ محروم رہے۔ یاد رکھنا، ترقی مغربی سوچ کا نام نہیں، ہر دور میں اگر ترقی ہے تو وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریات اور ان کے افکار کا نام ہے۔ تو آج اس خوشی کے موقع پر ہماری خوشی ایسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے۔ ہمیں اب وہ بچے دکھائی دے رہے ہیں جو خون میں لطمت ہیں، ہماری وہ بہنیں مائیں جو اسرائیلی فوجوں کی گھٹنوں کے نیچے ان کی گردنیں دبا کر وہ ہمیں دکھا رہے کہ تمہاری ماں اور بہنوں کا ساتھ ہم یہ کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم اس تکلیف میں، اس کرب میں ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں کہ ہماری طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس مصیبت سے نکالے، اللہ امت مسلمان کو اجتماعیت عطا کرے، اللہ امت مسلمان کو تفریق سے بچائے۔ یہ بھی ایک آپ کا سازش ہے کہ آپ کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جائے گی اور کی جا رہی ہے، مذہب کے بنیاد پر، فرقے کی بنیاد پر، قوم کی بنیاد پر، تاکہ مسلمان منتصر رہے۔ وہ آپ کا دشمن ہے جو آپ کے کانوں میں دوسرے مسلمان کے لیے نفرت پیدا کرتا ہے، چاہے وہ فرقے کی بنیاد پر ہو، چاہے وہ زبان کی بنیاد پر ہو۔ اختلاف رائے یہ عداوت کی علامتیں نہیں ہوتی، کیونکہ رشتہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہے، یہ اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کا احترام کرنے کا درس دیتا ہے۔ جب اختلافات میں عداوت آ جائے تو پھر ان کا حشر وہی ہوتا ہے جو عراق میں مسلمانوں کا ہوا، جو لیبیا میں مسلمانوں کا ہوا، جو بوسنیا میں مسلمانوں کا ہو رہا ہے اور جو دنیا میں مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔ اس لیے اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں، ہم کسی تقسیم کرنے والے کی بات نہیں سنیں گے۔ جہاں نفرت کی بات ہوگی ہم اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالیں گے، کسی کی نفرت کی بات نہیں سنیں گے۔ یہ سوچ آنے والی نسلوں میں منتقل کریں۔ اب جو لوگ اس دنیا سے جانے والے ہیں وہ آنے والی نسل کو کیا دے کے جا رہے ہیں؟ مال تو بہت کیا، لیکن یہ اگر سوچ آپ نے نہیں لی تو یاد رکھنا نسلیں تباہ ہو جائے گی۔ تو میرے بھائی جلدی جلدی تشریف لائیں۔ اتنی خوبصورت ہماری عیدگاہ ہے جس میں سب سے پہلے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان پولیس والوں کا جو آج بھی عید کے دن وردی کے ساتھ ہماری حفاظت کے لیے گیٹ پر کھڑے ہیں اور اپنی خوشیوں کو وردی کی صورت میں ہمارے لیے قربان کرتے ہیں۔ چاہے ان کے بارے میں لوگ کوئی بھی رائے رکھتے ہوں، لیکن وہ پولیس والے ہمارے بھائی ہیں، ہمارا حصہ ہے، ہماری فیملی ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور آج اس عید پر ماشاءاللہ پورے مہینے ہماری اس عیدگاہ کی بڑی انتظامیہ نے خدمت کی۔ اس لیے میں حقاً یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر اللہ لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ ہمیں شکریہ ادا کرنے میں صرف اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم ہمارے کمشنر صاحب محترم محمد فیصل حکیم صاحب اور ہمارے شہر کے میئر محترم عبدالرؤف صاحب جنہوں نے اس عیدگاہ کے لیے بڑی محنت کی، اور ہمارے ادھر یو پی کے چیئرمین ڈاکٹر صاحب اور ہمارے جہاں ادھر سرور بھائی اور ان کی ٹیم جو سارا سال اس عیدگاہ کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ یہ ورنہ اگر ان کا خیال نہیں رکھا جائے یہ درخت سارے سوکھ جائیں، یہ پودے سارے ختم ہو جائیں۔ یہ کراچی کے بعد سندھ میں میرے خیال سے اس سے خوبصورت اور اچھی عیدگاہ آپ کو نہیں ملے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ محنت کی جاتی ہے۔ تو آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ تعاون رکھیں۔ ابھی آپ اس گیٹ کے ساتھ گیٹ میں داخل ہوئے تھے، آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تک اس کی تعمیرات مکمل نہیں ہوئے۔ اس کی تعمیرات میں آپ حصہ ڈالیں تاکہ اس گیٹ کو خوبصورت بنایا جا سکے۔ اور آج عید کے دن سب مسلمان ایک دوسرے کی دعا کے ساتھ، اپنے بچوں کی دعاؤں کے ساتھ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے لازمی دعا کریں۔ وہ ہمارے پر فرض ہے کہ ہم ان کے ساتھ اگر اللہ طاقت دے تو جہاد کے لیے نکلیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس وہ وقت نہیں پہنچنے کی، ہمارے حکمران کو آپ کو پتا ہے وہ پوری دنیا کے حکمرانوں نے چوریاں کری ہوئی ہیں اور سب کو مالک کے غلام ہیں، لیکن الحمدللہ عوام کے پاس جو جذبہ ہے وہ جہاد کا جذبہ ہے۔ ہم یہ نیت کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی
تو انشاءاللہ ان مظلوم مسلمانوں کے لیے ہم اپنی جان کی بازی لگا دیں گے. تو مظلوم مسلمان اپنی جگہ پر، لیکن وہ بیت المقدس جس کو حرم کا درجہ حاصل ہے، جیسے خانہ کعبہ مقدس ہے، جیسے روضہ رسول مقدس ہے، بالکل اسی طرح بیت المقدس وہ ہمارے لیے مقدس ہے، ہماری زمین ہے. ہم اپنے نظریات کے لیے اپنا سب کچھ انشاءاللہ قربان کر دیں گے. تو تمام بھائی جلدی جلدی تشریف لائیں. آپ کی وجہ سے کچھ چیزیں